اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا روز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری ایک ایک ادا پر اے پیارے 100 درودیں فدا 1000 سلام۔ تیری ایک ایک ادا پر اے پیارے 100 درودیں فدا 1000 سلام۔ رب سلم کے کہنے والے پر جان کے ساتھ ہوں نثار سلام۔ وہ سلامت رہا قیامت میں پڑھ لیے جس نے دل سے 4 سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قرآن مجید فرقان حمید سارا ہی ہم سب نے پڑھنا چاہیے اور یہ اللہ کا پیغام ہے، لیکن قرآن پاک کی چند آیاتیں وہ ہیں جو خاص طور پر ہم سے ڈائریکٹلی اللہ پاک نے خطاب فرمایا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں کم و بیش 89 مقامات پر یا ایھا الذین آمنو کہہ کر، اے ایمان والو کہہ کر مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے۔ آج دنیا میں کوئی ہمارا بڑا ہمیں پیغام دے، میسج دے، ہم توجہ سے سنتے ہیں، جس سے محبت ہو اس کا پیغام جلدی سنتے ہیں، مگر رب کریم کا پیغام اور وہ بھی ہمارے نام، کیا ہم نے وہ 89 آیتیں پڑھ لی ہیں؟ غور کیجیے، اور اگر نہیں پڑھی تو پھر کب پڑھیں گے؟ ان آیتوں کو پڑھیے بھی، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی سمجھیے، کم از کم یہ تو پتہ چلے کہ میرے رب نے مجھ سے کیا بات کی ہے۔ آج میں انہی 89 آیتوں میں سے ایک آیت آپ کو سنانے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے بیان کو لے کر آگے چلوں ایک پیغام دے دیتا ہوں۔ ویسے تو ہمیں خود ہی قرآن پاک میں وہ مقامات تلاش کرنے چاہیے، لیکن دعوت اسلامی ہمارے لیے بہت سارے کام آسان کر دیتی ہے، تو ہمارے شعبہ المدینۃ العلمیہ نے وہ تمام آیتیں ایک کتاب میں جمع کر دی اور اس کتاب کا نام بھی رکھ دیا اے ایمان والو۔ اب ایمان والوں سے اللہ نے قرآن میں جو بات کی ہے اس کی آیتیں، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر، ہر آیت کے تحت شاید 2-3 صفحے بنتے ہیں، تو اگر روز کی 2 آیتیں بھی پڑھ لیں تو اگلے چند مہینوں میں وہ ساری آیتیں ہم پڑھ لیں گے جس میں رب کریم نے ہم سے بات کی ہے، ہمیں پیغام دیا ہے، ہمیں سمجھایا ہے۔ تو یہ کتاب dawatIslami.net سے ڈاؤن لوڈ بھی کی جا سکتی ہے۔ ویسے بھی تفسیر قرآن صراط الجنان سے بھی ان آیتوں کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ آیت کون سی ہے جو آج ہمارے موضوع میں شامل ہے؟ پارہ ہے 11واں، سورہ توبہ، آیت نمبر 119، 119۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو، اے ایمان والو غور سے سنو، ہم سب سے بات ہو رہی ہے۔ اللہ کریم نے اس آیت میں 2 کام ہمیں بتائے، 2 گویا آرڈرز ہیں۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پیارے اسلامی بھائی، اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے جو 2 احکام عطا فرمائے، اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا اور سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کریمہ کی جو تفسیر بیان کی ہے، اس کے مطابق اس آیت میں صادقین یعنی سچوں سے 3 قسم کے لوگ مراد ہیں۔ نمبر 1 صحابہ کرام، نمبر 2 عاشقان رسول علماء، اور نمبر 3 اولیاء کرام۔ اب اس کا معنی یوں ہوا
کہ اے ایمان والو صحابہ کے ساتھ رہو، اے ایمان والو علماء کے ساتھ رہو، اے ایمان والو اولیاء اللہ کے ساتھ رہو۔ اچھا ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ ساتھ رہنے سے کیا مراد ہے؟ کیا جسمانی طور پر ساتھ رہنا ہے؟ سبحان اللہ، صحابہ کی صحبت جس کو مل جائے، اولیاء کی صحبت مل جائے، علماء کی صحبت مل جائے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یاد رہے کہ یہاں آیت کریمہ میں صرف جسمانی طور پر ساتھ رہنے کا نہیں فرمایا، کیونکہ ہر کسی کو تو یہ صحبت میسر نہیں ہے نا۔ صحابہ کا دور تو ہم نے نہیں پایا، بڑے بڑے اولیاء کرام گزر گئے، ہم نے ان کا دور نہیں پایا، اگر ان کا ساتھ چاہیے ہیں، ان کی برکت چاہیے، تو کیسے پاسبل ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ دلی طور پر، قلبی طور پر بندہ صحابہ کے ساتھ رہے، قلبی طور پر اولیاء کے ساتھ رہے۔ مقصد یہ کہ اے ایمان والو صحابہ سے، علماء سے، اولیاء سے دلی محبت رکھو، جو عقیدے ان کے ہیں وہ عقیدے اپناؤ، جو نظریات ان کے ہیں وہ نظریات اپناؤ، ان کی تعلیمات پر عمل کرو، ان جیسے اخلاق اپناؤ، ان جیسا کردار بناؤ، ان کی سیرت کی روشنی حاصل کرو، ظاہر میں باطن میں ہر اعتبار سے ان سے محبت کرو۔ یہ پاکیزہ حضرات جس رستے کے مسافر ہیں، تم بھی اسی رستے کے مسافر بنو، اور جس انداز سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری تم بھی ان سے رہنمائی لو اور اسی انداز سے زندگی گزارو۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ قرآنی حکم ہے، ہم سب کو اللہ نے گویا ڈائریکٹ آرڈر دیا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو آج ایک ایسی ہی سچی شخصیت، بلکہ ایک نہیں دو عظیم ہستیوں کا ہم ذکر کریں گے۔ ہم جب بزم اولیاء کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو اولیاء کرام کی اس بزم میں، اولیاء کرام کے اس فلک پر ایک ایسا روشن ستارہ چمکتا نظر آتا ہے جو اولیاء کرام کے اس دور کے، ہمارے اس خطے کے سردار نظر آتے ہیں۔ آج ہم ذکر کریں گے اللہ کریم کے ایک سچے بندے، ایک سچے عاشق رسول، ایک سچے ولی کامل، شیخ المشائخ حضرت سیدنا علی بن عثمان یعنی داتا گنج بخش علی حجویری کا ذکر کریں گے۔ اللہ اکبر، یہ اتنی بڑی آواز سے سبحان اللہ بلند ہونا بتا رہا ہے کہ داتا آج بھی لاکھوں کروڑوں کے دلوں میں بستے ہیں۔ ہر عاشق اولیاء میرے داتا سے ضرور پیار کرتا ہے، اور یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ ہم نے داتا کو دیکھا نہیں، ہم نے ان کا دور نہیں پایا ہے، ہماری ملاقات نہیں ہوئی ہے، مگر اللہ اپنے پیاروں کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اور کاش جو یہ قرآنی حکم ہے کہ اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ کرے ہم داتا کے ساتھ ہو جائیں، ہم احمد رضا کے ساتھ ہو جائیں، ہم اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہو جائیں۔ تو آج انشاءاللہ ان دونوں ہستیوں کا ہم کچھ ذکر خیر کریں گے جن سے بچہ بچہ محبت کرتا ہے۔ اور بات یہ ہے جو اللہ والے ہو جاتے ہیں اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اور داتا حضور کی شان تو کیا ہے، یقیناً پاک و ہند میں ایک بہت مشہور نام، اولیاء کرام کی بزم میں ایک بہت ہی مشہور نام جو ہے دنیا بھر میں جن کا چرچا ہے وہ ہے خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ لیکن خواجہ غریب نواز ماشاءاللہ اجمیر شریف میں آپ کا مزار ہے، امیزنگ پرسنالٹی ہیں، مگر کمال دیکھو کہ میرے خواجہ جب داتا حضور کے دربار میں آتے ہیں، یا دو باتیں سیکھنی ہیں۔ اللہ کا ایک ولی کے دربار میں آ رہا ہے، اے مزارات پر جانے والوں یہ اولیاء کا طریقہ ہے، مزارات پر حاضری دینا یہ خواجہ کا طریقہ ہے۔ اچھا خواجہ غریب نواز آتے ہیں، حاضری دے کر جاتے نہیں، کئی دن کا چلہ کرتے ہیں، اور جب جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں نا ولی کو پہچانتا ہے، بڑے لوگوں کو پہچانتے ہیں۔ جب کچھ دن گزارے، فیض حاصل کیا، برکتیں لوٹی، سنو میرے داتا کے بارے میں خواجہ غریب نواز کیا کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملا را رہنما، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملا را رہنما۔ سبحان اللہ،
दाता हुजूर की बात भी करेंगे और सैयदी आला हज़रत का ज़िक्र खैर, क्योंकि 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र मेरे रज़ा का उर्स का दिन है और आला हज़रत पर भी जब कोई गौर करता है, आपकी ज़ात को पढ़ता है, आपके फतावा को पढ़ता है, आपके बारे में जानता है, तो वो भी बेसाख्ता कह उठता है कि अहमद रज़ा का ताज़ा गुलिस्तां है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरख्शां है आज भी, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रज़ा की शम्मा फरोज़ां है आज भी, खिदमत कुरान पाक की वो लाजवाब की, राज़ी रज़ा से साहिबे कुरान है आज भी। तो इंशाअल्लाह इन दोनों हस्तियों का फैज़ान हासिल करेंगे और कूनू मअस-सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, अल्लाह वालों के साथ हो जाओ। हम इनके बारे में जानकर कुछ इनके नक्शे कदम पर चलने की नीयत करके अपनी ज़िंदगी में इनकी बातें सुनकर इम्प्लीमेंटेशन, अपनी ज़िंदगी में कुछ फ़र्क लाने की कोशिश करके इन सच्चों का फैज़ान हासिल करने की आइए कोशिश करते हैं। कुछ बात पहले दाता हुजूर की हो जाए। दाता हुजूर रहमतुल्लाहि तआला अलैह कमोबेश 400 हिजरी को दुनिया में तशरीफ़ लाए। ठीक है, अब जरा समझिएगा दाता हुजूर कितनी पुरानी हस्ती हैं, कितने 100 साल आपको बीत चुके हैं। इस वक्त तकरीबन 1441 42 43 सन हिजरी है ना, 1440 से ऊपर हम पहुंच गए, तो यानी 1040 साल पहले, 10 सदियां पहले दाता हुजूर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आप अफ़गानिस्तान के एक इलाके गज़नी के रहने वाले हैं। गज़नी का एक मोहल्ला है हजवेर, दाता हुजूर उसी मोहल्ले में रहते थे, इसी निस्बत से आप हजवेरी कहलाए। दाता हुजूर नजीबुत तरफ़ैन यानी हसनी हुसैनी सैयद हैं। हाँ, ये फैज़ान जो है ना, ये मौला अली का है, ये फैज़ान इमाम हसन और इमाम हुसैन का है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, सुनो बात हो रही है दाता की और शेर हो रहा है रज़ा का, है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तेरी नस्ल चश्मो चिराग है मेरे दाता हुजूर। आप इब्तिदाई से बड़े नेक, पारसा, इबादत करने वाले और इल्म दीन का बहुत शौक रखने वाले थे। दाता हुजूर ने इल्म दीन सीखने के लिए इराक, शाम, लबनान, आज़रबाईजान, खुरासान, तुर्किस्तान वगैरह कई ममालिक का सफ़र फरमाया। उस वक्त के बड़े बड़े उलमा और सूफिया किराम से इल्म दीन सीखा। ज़रा यहाँ रुकता हूँ, दाता से मोहब्बत तो बड़ी है, मज़ार दाता साहब के मज़ार पर जाने का शौक़ भी है, जाना चाहिए, लेकिन कुछ सीखे भी तो सही ना। आप इल्म दीन सीखने के लिए कितने मुल्कों का सफ़र किया। ये हवाई जहाज़ का सफ़र नहीं था, ट्रेन का सफ़र नहीं था, बसें नहीं थी। 1000 ईयर्स पहले, 1000 साल पहले ये घोड़ों पर सफ़र था, ये ऊँटों पर सफ़र था, ये महीनों का सफ़र था, ये मुश्किल सफ़र था, मगर ये इल्म दीन का सफ़र था। ये घूमने फिरने वाला सफर नहीं था जो आजकल लोग बहुत घूमने फिरने, चलो यार जरा टूरिज्म पे जाते हैं। ये वो सफर था कि जिसमें अल्लाह के दीन को सीखना था, इल्म दीन को फैलाना था। अब बताओ, मदनी काफिले में सफर करने का टाइम नहीं मिलता है, 3 दिन के लिए लोग सफर नहीं करते। आज जो मदनी काफिलों में सफर करते तुम्हें मुबारक हो, ये मेरे दाता का तरीका है। इल्म दीन सीखने के लिए सफर किया करें, फिर देखें कैसे बरकतें मिलती हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ बयान भी करता जाऊँ, कुछ बुजुर्गों का तरीका भी बताता जाऊँ। कुरान ने कहा है कूनू मअस-सादिकीन, मुफस्सिरीन ने कहा है उनका साथ कैसे मिलेगा, उनका फैज़ान कैसे मिलेगा, उनके नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दो, उनके तरीके पर अमल करना शुरू कर दो। तो दाता तो सफर करने वाले थे, इल्म दीन के लिए मुल्क ब मुल्क सफर करते थे, हम भी तो सफर करने वाले बन जाएं। आओ दाता हुजूर ही के इसाले सवाब के लिए नियत करें, पाबंदी से मदनी काफिलों में सफर करेंगे इंशाअल्लाह। आगे चलते हैं। दाता हुजूर तकरीबन 34 साल की उम्र में अपने पीर साहब शेख अबुल हसन खुत्तली रहमतुल्लाहि तआला के हुक्म से लाहौर तशरीफ लाए।
یہاں نیکی کی دعوت کو عام کیا، دین اسلام کا پیغام پھیلایا، لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دی، اپنے اخلاق سے، کردار سے، کبھی بیانات فرما کر، کبھی کرامات دکھا کر بے شمار غیر مسلموں کو مسلمان کیا۔ جو پہلے مسلمان نہیں تھے انہیں سنتوں کا پیکر بنایا، کئی عالم بنائے، کئی لوگوں کو اپنی تربیت میں رکھ کر ولایت کے بلند مقام پر فائز کر دیا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ایک اور بات سیکھنے کو ملی، داتا حضور مزار کہاں ہے ذرا بتاؤ؟ لاہور میں۔ رہنے والے کہاں کے ہیں؟ افغانستان کے۔ یہ بات ذرا سیکھا کرو۔ جتنے اولیاء کرام ہیں نا تقریباً کم و بیش، خواجہ ہمارے کراچی میں مزارات ہیں، عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر چلے جائیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عالم شاہ بخاری کے مزار پہ چلے جائیں رحمۃ اللہ، دولہ شاہ سبزواری کے مزار پہ چلے جائیں، جتنے مزارات آپ بڑے بڑے، جتنے پاک پتن شریف چلے جائیں، لاہور چلے جائیں، آپ بڑے بڑے مزارات پر جائیں، ایک چیز چیک کیا کریں، ولادت کہاں ہوئی؟ لاہور میں تو پیدا نہیں ہوئے، عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی کراچی میں تو پیدا نہیں ہوئے، بابا فرید پاک پتن میں تو پیدا نہیں ہوئے، یہ اتنے بڑے بڑے اولیاء کرام پیدا تو کہیں اور ہوئے، پھر یہاں کیوں انتقال ہوا؟ اس کا مطلب یہ تھا جہاں پیدا ہوئے، جہاں زندگی گزاری، جہاں بچپن گزارا، اس کے بعد نکل گئے اللہ کے دین کے لیے، دین متین کو پھیلانے کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے، لوگوں تک نیکی کی دعوت پہنچانے کے لیے، واپس اپنے وطن ہی نہیں پہنچ سکے، دوسرے ملک میں وصال ہو گیا، وہیں مزار بن گیا۔ ہمارا کیا حال ہے؟ اکثر لوگوں کا جدھر پیدا ہوئے ادھر ہی قبریں ہوتی ہیں۔ لوگ تو کہتے ہیں ہمارا آبائی قبرستان ہے، ہمارے دادا بھی یہی ہیں، والد بھی یہی ہیں، ہم نے بھی آس پاس ادھر ہی کدھر جانا ہے۔ ہمارا تو ذہن ہی نہیں ہے، ہم نے تو ذہن ہی یہ بنا کے رکھا ہوا ہے کہ بھائی اپنی جگہ ہونی چاہیے۔ اگر سارے صحابہ بھی یہی سوچ لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جنت البقیع آج ساری دنیا کے مسلمان تمنا کرتے ہیں، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت البقیع میں تدفین عطا فرمائے، مگر صحابہ کرام کتنے ہیں وہاں پر؟ کم و بیش 10,000۔ کتنے ہیں؟ 10,000۔ اچھا صحابہ کرام تھے کتنے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آخری حج فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، میرے آقا نے جب عرفات کے میدان میں خطبہ دیا نا تو کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام ادھر موجود تھے۔ 1,24,000۔ جنت البقیع میں 10,000 ہیں تو باقی کدھر گئے؟ سوال ہے نا بھائی، کون تھا جو مدینہ چھوڑ کے چلا گیا؟ ہم یہاں مدینے جاتے ہیں تھوڑی دنوں کے لیے، دل نہیں آتا واپس کرنے کو، وہ تو مدینے والے آقا وہاں پر تھے۔ سوچو قربانی کتنی بڑی دی کہ 10,000 صحابہ تو مدینے میں ہیں، باقی ساری دنیا میں پھیل گئے۔ اے پاکستان والوں، اے ہندوستان والوں، اے بنگلہ دیش والوں، اے مکے مدینے سے دور رہنے والوں، احسان مانو صحابہ کا، احسان مانو اولیاء کا۔ انہوں نے سفر کیا، انہوں نے وطن چھوڑا، یہ واپس بھی نہیں جا سکے اپنے وطن۔ کسی کا کہاں مزار ہے، کسی کا کدھر مزار ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ آپ کا مزار کدھر ہے؟ آپ ایک روایت کے مطابق آپ کا مزار چائنا کے اندر ہے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے چائنا کدھر ہے؟ آج تو جہاز میں، پاکستان سے چائنا جہاز میں بھی جائے تو 8-10 گھنٹے لگتے ہیں، مگر سوچو اس زمانے میں جب مکے مدینے سے چائنا کا سفر ہوا ہوگا تو کتنے مہینے لگے ہوں گے، کتنے پہاڑ بیچ میں آئے ہوں گے، کتنے سمندر آئے ہوں گے، کتنے طوفان آئے ہوں گے، مگر دین متین کو پھیلانا تھا، دنیا بھر میں جانا تھا، نبی کے پرچم کو بلند کرنا تھا۔ صحابہ نے یہ کام کیا، اولیاء نے یہ کام کیا، میرے داتا حضور لاہور آ گئے۔ سوچو یہاں آئے تو پھر اسلام پھیلانا، کتنے لوگ مسلمان ہو۔ ابھی آپ کو واقعات سنانے میں نے، مگر یہ اولیاء کرام سے محبت ہے ہم سب کو، ان کا لنگر بھی کھاتے ہیں، ان کا عرس بھی مناتے ہیں، مگر ان کے طریقوں پر عمل کب کریں گے؟ اپنے اندر کب یہ جذبہ لائیں گے کہ یار میں بھی تو کہیں جاؤں، میرے آقا کے دین کے پرچم کو بلند کروں، میں بھی کسی گاؤں، کسی گوٹ، کسی شہر، کسی ملک میں جاؤں اور وہاں جا کے دین کی دعوت دوں۔ اچھا اب اکیلے نہ کر سکتا تھا کیونکہ نہ بولنا آتا، نہ سمجھانا آتا، نہ لوگوں کو بتانا آتا۔ اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو کہ اس ماحول نے ہمارے لیے آسان کر دیا کہ ہم مدنی قافلوں میں 3 دن سفر کریں، 12 دن کریں، 1 مہینہ کریں اور اتنا سفر کر کے سیکھ جائیں
کہ پھر مدنی مرکز کی طرف سے بیرون ملک بھی سفر کریں اور وہاں جائیں اور غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دیں اور ان کو نبی پاک کا غلام بنا دیں، داتا حضور اور اولیاء کرام کے طریقے پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ یہ اس دور میں ممکن ہے اگر ہم کرنا چاہیں۔ یہ کام اولیاء کرام نے کیا، صحابہ نے کیا، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آقا کے دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں۔ تو بہرحال داتا حضور کے بارے میں آتا ہے صرف 30 سال کے عرصے میں، کم و بیش 30 ایئرز کے عرصے میں آپ نے بر صغیر میں انقلاب برپا کر دیا۔ پختہ قول کے مطابق 465 ہجری کو آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ تقریباً 65 سال کی عمر میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ کا مزار مبارک لاہور میں موجود ہے اور آپ ہی کی نسبت سے لاہور کو مرکز الاولیاء اور داتا نگر بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن آپ جب لاہور میں آئے تھے نا تو ایسا نہیں تھا کہ لوگوں نے استقبال کیا، گجرے پہنائے، کارپیٹ بچھائے، حضرت آئیے بڑے اللہ کے ولی آ گئے۔ نہیں جناب، اللہ والوں نے دین بڑی مشکلوں سے پھیلایا ہے۔ سنو، داتا حضور کا بھی طریقہ تھا کہ جب آپ کو کوئی مشکل آتی تھی نا تو آپ مزارات اولیاء پر حاضری دیتے تھے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ خود فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی مشکل آتی میں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر چلا جاتا اور وہاں اللہ سے دعا کرتا، ان کی برکت سے میری مشکل آسان ہو جاتی۔ تو اب کیا ہوا، ایک بار کا واقعہ ہے کہ داتا حضور فرماتے ایک مشکل آئی، میں چلا گیا بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر، دعا مانگی۔ قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، کبھی کبھی آزمایا بھی جاتا ہے نا۔ ہاں، ہم سمجھتے جو مانگو وہ مل جائے، اللہ ہم سے ہمارے لیے بہتری فیصلہ فرمانے والا ہے نا۔ اللہ پر بھروسہ تو کریں۔ داتا حضور کہتے ہیں میرا مسئلہ حل نہیں ہوا، ٹھیک ہے، 3 مہینے تک مزار مبارک پر رہے مگر وہ پرابلم سالو نہیں ہوئی۔ آپ خراسان تشریف لے گئے۔ خراسان میں ایک گاؤں تھا، وہاں پہنچے، رات گزارنے کے لیے ایک خانقاہ میں تشریف لے گئے۔ وہاں کے لوگ بڑے بے ادب قسم کے لوگ تھے، انہوں نے داتا حضور کے ساتھ بڑا توہین آمیز، بڑا سخت نازیبا رویہ اپنایا۔ خود لذیذ کھانے کھائے اور ان کو سوکھی اور پھپھوندی لگی ہوئی خراب روٹی دی، معاذ اللہ تانے بھی دیے، جلی کٹی سنائی۔ کس کو؟ داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کو۔ مگر حضور فرماتے ہیں کہ میں صبر کرتا رہا۔ آپ تھے ہی حسن اخلاق والے، لڑائی جھگڑے والے نہیں تھے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے نہیں تھے۔ اللہ والے ایسے نہیں ہوتے۔ ہاں، یہ ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو جناب حلیہ تو بڑا نیک ہوتا ہے، ہاں سر پہ بعض اوقات امامہ بھی ہوتا ہے، چہرے پہ داڑھی بھی ہوتی ہے، لوگ بھی حاجی صاحب نمازی صاحب سمجھ رہے ہوتے ہیں، مگر یہ حاجی نمازی کو جب کبھی کوئی بات بری لگ جائے، جب اس کی موٹر سائیکل کو کوئی ٹکر لگا دے یا اس کو تھوڑا سا کوئی دھکا لگا دے یا جناب بارش میں کوئی گاڑی تیز نکلے اور اس کے کپڑوں پہ کیچڑ اچھال کے چلی جائے یا مزاج کے خلاف گھر میں کوئی بات ہو جائے، گھر میں کھانا پسند کا نہ ملے، تو یہی مبلغ، یہی حاجی، یہی نمازی، یہی جناب معزز آدمی اب جب اس کی زبان سے انگارے نکلتے ہیں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ وہی ہے جو لوگوں کو درس دیتا ہے، جس کے حسن اخلاق کے چرچے ہیں۔ خدا را سنو، اللہ والے صبر والے ہوتے ہیں۔ تو اب سنو، داتا حضور کو جب برا بھلا بھی کہا گیا، جلی کٹی سنائی گئی، روٹی کھانا بھی صحیح نہیں دیا گیا، آپ کہتے ہیں میں نے کوئی جواب نہیں دیا، صبر کرتا رہا۔ 3 مہینے سے جو میری مشکل رکی ہوئی تھی، اللہ نے صبر کی برکت سے وہ حل فرما دی، وہ کام بن گیا۔ کیوں؟ اللہ ہی نے قرآن میں فرمایا نا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، صابروں کے ساتھ ہے۔ ہم صبر ہی تو نہیں کرتے، محبت کرتے ہیں اولیاء سے، ہاں نام لیں تو دھوم جاتے ہیں، ان کی منقبت بھی پڑھتے ہیں، ان کا عرس بھی مناتے ہیں، مگر یہ نہیں سیکھتے کہ ان کی زندگی کیسی تھی، وہ صبر والے تھے۔ اور یقین کریں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارے ساتھ کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی ڈیفیکلٹی آتی ہے، ہم واویلا کرتے ہیں، بے صبری کرتے ہیں، بعض اوقات لڑائی جھگڑا کر جاتے ہیں، مسئلہ تو حل نہیں ہوگا نا۔ آپ کو اگر تکلیف ہے اور آپ بے صبری کر رہے ہیں تو کسی کو سنانے سے، جلانے سے، بتانے سے مصیبت تو حل نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ صبر کر لیں گے تو صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے؟ اللہ، اور جس کے ساتھ اللہ ہو جائے اس کی مشکل مشکل رہے گی، اللہ کی رحمت جس کے ساتھ ہو جائے اس کی پریشانی تو دور ہی ہونی ہے۔ مگر ہم عجیب لوگ ہیں کہ اللہ کا ساتھ چھوڑ کر دنیا والوں کے ساتھ بے صبری کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ داتا حضور کے صدقے مجھے اور آپ کو صبر والا بنا دے، شکر کی دولت عطا فرمائے۔ داتا حضور کا ایک اور شاندار کرامت۔ اچھا، اب
میں نے کہا نا کہ جب آپ آئے تو ایسا نہیں تھا کہ لاہور میں آپ کے لیے ویلکم کیا گیا. آج تو پورا لاہور سجتا ہے. آج تو لاہور کا بچہ بچہ میرے داتا کے گن گاتا ہے. اہل لاہور میرے داتا حضور سے والہانہ پیار کرتے ہیں. آج بھی میں نے جانتا ہوں کہ کئی دکاندار ایسے ہیں کہ جب اپنی دکان کی طرف جاتے ہیں تو پہلے چابی جو ہے وہ داتا حضور کے قدموں میں رکھتے ہیں, پھر جا کے دکان کھولتے ہیں, برکت لینے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ اولیاء کرام کے محبت کرنے والوں کو بات سمجھ آئے گی. کچھ لوگ ہو سکتا ہے اس میں بھی آبجیکشن نکالنا شروع کر دیں. ہم نے یہ کب کہا ہے کہ داتا حضور جو دیتے ہیں خود دیتے ہیں؟ ہم یہ ماننے والے ہیں کہ کوئی ولی, کوئی صحابی, کوئی نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں دے سکتا. وہ اللہ کا محتاج ہے. رب عطا فرماتا ہے, وہ پھر بندوں کو دیتے ہیں, تو پھر تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. تو بہرحال داتا حضور اللہ کے قریبی بندوں میں سے ہیں. اللہ کا قرب انہوں نے پایا ہے, اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے. اللہ کی عطا سے وہ لوگوں کی مدد فرماتے ہیں. تو بہرحال داتا حضور کے بارے میں ایک اور واقعہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ لاہور آئے اور تبلیغ دین شروع کی تو لوگ نمازی بننے لگے, مسلمان ہونے لگے, اور جناب مسجد آباد ہونا شروع ہو گئیں, علم دین کی محفلیں سجنے لگ گئیں. تو اب لاہور کا جو اس وقت کا حاکم تھا نا, وہ غیر مسلم تھا. اس کو تو بڑا برا لگا کہ یہ کون آ گیا, آتے ہی مسلمان بڑھنے لگ گئے, اور جو مسلمان علم سے دور تھے, دین سے دور تھے, وہ دین کے قریب آنے لگ گئے. تو اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جلد جاؤ اور اس درویش کو, تبلیغی سلسلے کو ختم کرو, اس کی دینی کاموں کو, اور اس کو لاہور سے بے دخل کر دو, لاہور سے نکال دو. تو حاکم کا حکم سن کر سپاہیوں کا ایک دستہ داتا حضور کے بارگاہ میں آیا اور کہا کہ رات کا وقت تھا, داتا حضور اپنے خیمے میں موجود تھے, اللہ کے ذکر میں مصروف تھے. سپاہیوں نے داتا حضور کو حاکم لاہور کا حکم سناتے ہوئے کہا کہ آپ فوراً یہاں سے چلے جائیں, آئندہ کبھی یہاں نظر نہ آئیں. داتا حضور نے بڑی نرمی سے کہا تو میں تو اللہ پاک کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں تاکہ ان کی آخرت سنور جائے. سپاہیوں نے گرج کر کہا ہم یہ سب نہیں جانتے, حاکم لاہور کا حکم ہے, بس آپ کو یہاں سے جانا ہی ہوگا. اب داتا حضور نے جذبہ ایمانی سے سرشار ہو کر ایک جملہ کہا. آپ نے فرمایا میں یہاں اللہ پاک کے حکم سے آیا ہوں اور اللہ ہی میرا مددگار ہے. اب جب سپاہیوں نے یہ سنا غصے سے لال پیلے ہو گئے. انہوں نے کیا کیا کہ آپ کے خیمے کو آگ لگانے کی کوشش کی. خیمہ ہی جلا دیتے ہیں تو یہ چلے جائیں گے. بڑی کوشش کی مگر خیمے کو آگ نہ لگا سکے. کوشش کرتے رہے, آگ نہ لگتی تھی. سمجھ گئے کہ یہ کوئی بزرگ ہستی ہیں. واپس آئے, حاکم کو کہا ہم نے تو بڑا سمجھایا, درویش مانتا نہیں. خیمے کو آگ لگانے کی کوشش کی, آگ لگتی نہیں. حاکم لاہور جو تھا وہ غیر مسلم تھا. اس نے جناب اپنے سپاہیوں کو بڑا ڈانٹا کہ تم سے اتنا چھوٹا سا کام نہیں ہوا, ایک شخص کو تم اس کے خیمے سے باہر نہیں نکال سکے. اور اس نے کہا کہ کسی صورت میں جا کر بھی ان کو خیمے سے نکالو. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ آواز آئی کہ محل کے اندر آگ لگ گئی ہے. اس حاکم کے محل میں آگ لگ گئی. ہر طرف شور برپا ہو گیا, سپاہی دوڑنے لگے. آگ ایسی کہ بجھنے کا نام نہیں لیتی تھی. اب اس حاکم کو تسلی, اس حاکم کو سمجھ آئی کہ لگتا ایسا ہے میں اس درویش کے خیمے کو جلانے کے لیے تھا, میں نے اپنے سپاہی ان کے خیمے جلانے کو بھیجے تھے. آگ تو میرے محل میں لگ گئی ہے. بڑی کوشش کی لیکن محل سے آگ جو ہے وہ بجھتی نہیں تھی. اب یہ جو حاکم لاہور ہے یہ داتا حضور کے قدموں میں جلدی سے گیا, عاجزی کے ساتھ معافی مانگی. داتا حضور نے کہا جا میں نے معاف کیا. آپ نے ادھر کہا میں نے معاف کیا, ادھر محل میں آگ بجھ گئی. چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. یہ اللہ والوں کی شان ہے. ارے دنیا میں کوئی منسٹر کے قریب ہو جائے, منسٹر اپنے کچھ اختیار دے دیتا ہے. کوئی وزیر کے قریب ہو جائے, وزیر اسے کہتا ہے چھوٹے موٹے کام تم کر دیا کرو. دنیا میں جو باپ کا فرما بردار بیٹا ہو, باپ بیٹے کو دکان کی چابی دیتا ہے, بیٹا اب کاروبار خود کر لیا کرو, بار بار مجھ سے چیک سائن کرانے مت آیا کرو, سائن تم خود کر دیا کرو. ارے دنیا میں لوگ اپنے اختیار اپنے پیاروں کو دیتے ہیں بلا تمثیل. جب رب کا کوئی پیارا ہوتا ہے تو رب اسے بہت سارے اختیارات سے نوازتا ہے. نہ جانے یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی کہ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی. سرکار کا عالم کیا ہوگا, میرے آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا. ارے داتا تو میرے نبی کے غلام ہیں, اور اس غلام کی شان یہ ہے کہ اب اس حاکم لاہور کے محل کی آگ بجھتی ہے. جب داتا کہتے ہیں جا معاف کیا, ارے ادھر آگ بجھتی ہے, ادھر جو
سینے میں کفر کی آگ ہوتی ہے وہ بھی بجھ جاتی ہے. کہتا داتا حضور محل کی آگ تو بجھ گئی, ادھر بھی آپ نے ٹھنڈک کر دی ہے, اب کلیجے میں بھی ٹھنڈک کریں, کلمہ پڑھائیں, میں مسلمان ہوتا ہوں. یہ اللہ والے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے, جن کی صحبت میں بندہ جائے تو اس کا دل روشن ہو جائے. تو سبحان اللہ, میرے داتا حضور کی کیا شان ہے. آپ کس قدر بڑے عالم دین بھی تھے. آپ کے ساتھ سوال کیا گیا کسی نے, حضرت ابو سعید حجویری, انہوں نے ایک بار داتا حضور سے سوال کیا کہ صوفیاء کرام کے عقائد کیا ہیں, دل میں اللہ پاک کی محبت پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے, اس کی رکاوٹیں کیا ہیں. آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے کیا کیا, اس کا جواب لکھتے لکھتے اتنا لمبا, اتنا خوبصورت, اتنا ڈیٹیل جواب لکھا کہ پوری کتابی کشف المحجوب تحریر فرما دی. داتا حضور کی جو کتاب ہے نا کشف المحجوم, بیسیکلی یہ کچھ سوال کیے گئے تھے آپ سے, آپ نے ان کا جواب دیا. امیزنگ, زبردست, لاجواب کتاب ہے. بڑے بڑے صوفیاء کرام اس کتاب کو باقاعدہ پڑھتے بھی تھے, اپنے شاگردوں کو پڑھایا بھی کرتے تھے. کشف کا معنی ہے کھولنا, محجوب کا معنی ہے مطلب ہے پردے میں رکھی ہوئی چیز. تو گناہوں کی وجہ سے دل پر جو میل چڑھتی ہے, صوفیاء کرام اسے حجاب کہتے ہیں. یوں کیا ہوا کہ کشف المحجوب کا مطلب بنے گا دل کے پردے کھولنے والی کتاب. تو میرے داتا نے وہ کتاب تحریر فرمائی, اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے, جسے پیر کامل نہ ملتا ہو وہ کشف المحجوب پڑھے, اسے پیر کامل مل جائے گا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو بہرحال داتا حضور کا ذکر خیر ہو رہا ہے, اور کیا خوبصورت فرمان. آل داتا صاحب کے فرمان بھی کیسے, میں پڑھ رہا تھا آج کا جب بیان تیار کر رہا تھا تو ایک بڑا خوبصورت, کہتے ہیں نا ما کلا و دلہ, مختصر اور پر اثر, چھوٹی سی بات مگر بڑا معنی رکھنے والی. کیا خوبصورت الفاظ ہوتے تھے داتا حضور کے. آپ کہتے من نظر الی الخلق ہلکا, من نظر الی الخلق ہلکا ومن نظر الی الخالق ملکا. کہتے ہیں جس نے مخلوق کی طرف نظر کی وہ ہلاک ہو گیا, اور جس نے خالق کی طرف نگاہ رکھی وہ مالک ہو گیا. یہی تو پرابلم ہے ہمارا یار. آپ پہلے تو میں چلے ایک بار پھر یہ عربی عبارت پڑھتا ہوں. میں جب پڑھ رہا تھا اتنا مزہ آیا. ذرا آپ سوچیں الفاظ کیسے موتیوں والے ہیں. ترجمہ تو بعد میں سمجھے, مگر کہتے ہیں بزرگوں کی ایک خاص زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی تاثیر اور اس کا مزہ بھی اور ہوتا ہے. کیا ملکہ تھا آپ کا. فرماتے ہیں من نظر الی الخلق ہلکا ومن نظر الی الخالق ملکا. کہتے ہیں جس نے مخلوق کی طرف نظر کی وہ ہلاک ہو گیا, جس نے خالق کی طرف نظر کی وہ مالک ہو گیا. یعنی سبحان اللہ, یعنی آج ہوتا یہی ہے نا, بندے راضی ہو جائیں, دوست راضی ہو جائیں, گھر والے راضی ہو جائیں, یار اس کی وجہ سے کر رہا ہوں, بس کیا کروں, خاندان والوں کے لیے کر رہا ہوں. نظر کدھر ہے, مخلوق پر. بندہ ہلاک ہو جاتا ہے. اور جو نظر خالق پر رکھتا ہے اللہ اسے ایسا عطا فرماتا ہے کہ مخلوق بھی اس کی غلام ہوتی ہے, مخلوق بھی اس سے محبت کرتی ہے, اور وہ علوم و فضل کا مالک بن جاتا ہے. داتا حضور کی مثال ہمارے سامنے ہے, اور ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. خود خواجہ غریب نواز, آپ ہندوستان گئے تو آپ کا بھی استقبال نہیں ہوا تھا. پرتھوی راج چوہان والے تنگ کرتے تھے, کبھی اونٹ اٹھواتے, کبھی آپ کو بیٹھنے نہیں دیتے تھے, مگر میرے خواجہ دین کی خدمت کرتے رہے. من نظر الی الخالق, وہ اللہ پر نظر تھی. کیا ہوا, ملک, مالک کیسے بنے. اللہ نے 90 لاکھ غیر مسلموں کو خواجہ کے ہاتھ پر مسلمان کر دیا. دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں داتا کے چاہنے والے نہیں, خواجہ کے چاہنے والے نہیں. خالق پر نظر تھی, مخلوق پر نہیں. آج ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہماری نظر کس پر ہے, ہمارا مطمع نظر کیا ہے, ہمارا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے. اور سبحان اللہ, میرے اللہ کا ہم پر احسان کہ ہمیں ایسے نبی کا امتی بنا دیا کہ اگر ہم ان کی اطاعت کر لیں, ان کو راضی کر لیں تو رب بھی راضی ہو جاتا ہے. اللہ کے حبیب راضی ہو جائیں, اللہ راضی ہو جاتا ہے. اللہ کریم نے قرآن میں ہمیں راستہ بتا دیا کہ اے میرے بندو, مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کر لو. میرے محبوب کی اتباع کرو گے اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. اور یہی بات بریلی کے تاجدار, امام عشق و محبت, مجدد دین و ملت, پروانہ شمع رسالت, میرے آقا اعلیٰ حضرت ہمیں سمجھاتے ہیں. کیا خوبصورت بات سمجھاتے ہیں. بخدا خدا کا یہی ہے در,
ہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ادھر ادھر مت جانا. ہاں اگر اللہ کے نبی کا دامن تھام لوگے اللہ کا راستہ مل جائے گا, اللہ کریم راضی ہو جائے گا. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. ارے آقا راضی نہیں ہے, تم ساری زندگی اللہ اللہ کرتے رہو, رب بھی راضی نہ ہوگا. اور محبوب کریم جس سے راضی ہو جائیں گے اس سے رب بھی راضی ہو جائے گا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہی پیغام داتا کا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر نظر رکھو, ان کی رضا والے کام کرنے ہیں. اور یہی پیغام ہمیں سیدی اعلیٰ حضرت بھی عطا فرماتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا ذکر خیر بھی کریں, ایمان تازہ ہو جاتا ہے. کس قدر سرشار ہیں آپ پیارے آقا کے عشق میں, اللہ کی اطاعت میں, عشق رسول کی ایک ایسی مثال ہے میرے رضا کہ آج ان کا ذکر کریں تو سر ادب سے جھک جاتا ہے. کس واقعے کی بات کی جائے, لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے من نظر الی الخلق, جو اللہ کی مخلوق کی طرف نظر کرتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے, جو خالق کی طرف نظر کرتا ہے وہ مالک یعنی کامیاب ہو جاتا ہے. سنو میرے رضا کی نظر بھی کہاں تھی, آپ کی نظر بھی کیسی اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے لیے ہے. ایک بار کا واقعہ ہے, اعلیٰ حضرت جو ہیں ان کی جو بریلی شریف میں آپ رہتے تھے نا, تو آپ کی بریلی شریف کے قریب ہی ایک ریاست تھی اور اس ریاست کا نام ہے نان پارا. ٹھیک ہے, اچھا نان پارا ریاست کا ایک نواب تھا. اس زمانے میں بڑے بڑے نواب ہوتے تھے, تو لوگ اس نواب کی شان میں قصیدے لکھتے تھے. تو آپ کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ حضور آپ بڑا شاندار قلم ہے آپ کا, بڑی کمال کی شاعری ہے, آپ بھی کوئی قصیدہ لکھ دیں. جو اچھا قصیدہ لکھتا ہے اس کو وہ انعام بھی دیتا ہے, آپ کو بھی بڑا انعام مل جائے گا. اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا. ہو سکتا ہے اس زمانے کے لوگوں نے سوچا ہو کہ آج تو سب سے اچھا قصیدہ آئے گا اور ون آف دا بیسٹ بھی ہوگا اور بڑا زبردست انعام بھی ملے گا. واقعی قصیدہ تو ون آف دا بیسٹ ہی لکھا آپ نے, قصیدہ تو کمال کا ہی لکھا, مگر دنیا کے کسی نواب کی شان میں نہیں, اپنے آقا کی شان میں لکھا. ہاں اپنے آقا کی محبت میں لکھا. یقین کریں ویسے تو اعلیٰ حضرت کے تمام ہی کلام شاندار ہیں, مگر یہ تو ماسٹر پیس ہے. کیا کمال کی بات کرتے ہیں آپ, کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. جی تو چاہ رہا ہے ہر شعر کی تشریح بیان کروں, وقت کم ہوتا ہے بیان کا, رات گزر جائے گی اعلیٰ حضرت کے اسی کلام میں. سنو کیا کہتے ہیں, ایک مختصر اشارہ دے دیتا ہوں. کہتے ہیں میرے آقا کے حسن کا کمال دیکھو, یہ ہے نبی پاک سے عشق کا انداز کہ جہاں نقص نہیں, نقص تو بہت دور کی بات ہے, پرابلم یا کوئی نہ کوئی اللہ نہ کرے, نقص تو دور کی بات ہے. گمان بھی, امیجینیشن بھی نہیں کر سکتے وہاں نقص کی. دیکھو دنیا میں کیا ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں میں بڑی پسند ہیں, مگر دیر از سم تھنگ رانگ ود اٹ. یعنی کبھی کبھی کسی چیز کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو مزہ نہیں دیتی. مثال کے طور پہ اگر آپ کو کوئی گلاب دیتا ہے بہت اچھا لگتا ہے, ساتھ کانٹا بھی ہوتا ہے, وہ کانٹا کبھی کبھی تکلیف بھی دے دیتا ہے. شمع کینڈل بہت اچھی لگتی ہے, جب بھی آپ گھر میں جلائیں ایک خوبصورت ماحول بنا دیتی ہے, مگر اس میں ایک پرابلم کیا ہے, اس میں دھواں نکلتا ہے, یہ دھواں مزہ نہیں دیتا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے آقا وہ کمال کی نعمت ہیں, پھول ضرور ہیں مگر کانٹا نہیں ہے, شمع ضرور ہے مگر دھواں نہیں ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. سنو میرے آقا جب تشریف لائے, بڑے بڑے عرب کے فصحا تھے, انٹلیکچوئلز تھے, ان کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا, مگر رب کریم نے اپنے حبیب کو وہ زبان عطا فرمائی, وہ کلام عطا فرمایا. کسی کالج, کسی یونیورسٹی, کسی مدرسے, کسی استاد کے پاس میرے آقا نہیں گئے, مگر جب گفتگو فرماتے تھے تو بڑے بڑے عرب کے لوگ حیران ہو جاتے کہ یہ الفاظ کہاں سے آئے, یہ باتیں کدھر سے آئیں. چلے ایک بات اور عشق والی سمجھا دیتا ہوں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عرب کے لوگوں کو اپنی زبان پر ناز کتنا تھا, بلکہ آج بھی ہے. عرب کے رہنے والوں کو کیا کہا جاتا ہے, عربی کیا کہا جاتا ہے, اور جو عرب میں نہیں رہتے ہم جیسے انہیں کیا کہتے ہیں, عجمی. کیا کہتے ہیں آپ کو پتا ہے عجمی کا مطلب کیا ہے؟ عجمی کا مطلب ہوتا ہے گونگے. ہاں بڑے شوق سے کہہ رہے ہو نا اپنے آپ کو عجمی. ہاں عربی کہتے یہ تھے کہ صرف ہمیں ہی بولنا آتا ہے, باقی تو ساری دنیا گونگی ہے, ان کو کہاں بولنا. یعنی ان کو اپنے کلام پر واقعی جتنی فصاحت, جتنی بلاغت, جتنی ڈیپتھ
عربی زبان میں. جو ماشاءاللہ درس نظامی کے اسٹوڈنٹ ہیں انہیں پتا ہے کہ ایک ایک لفظ کے 50-50 20-20 15-15 معنی بعض اوقات ہوتے ہیں. تو کدھر سے آئے اتنے معنی؟ اتنی فصاحت ہے اس زبان کے اندر. اور ایسے انٹلیکچوئل لوگوں میں، ایسے فصیح، ایسے بلیغ لوگوں میں اب میرے آقا آتے ہیں، اور جب نبی پاک بات کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر. آقا آپ کا کلام، میں نثار تیرے کلام پر. ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. حضور جب بات کرتے تھے لوگوں کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ ایوری بڈی بیکم شاکڈ، حیران. کہتے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. جب آقا کلام کرتے تھے لوگ حیران ہو جاتے تھے. وہ کہتے یہ کلام کیسا ہے؟ فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اعلیٰ حضرت یہ کلام لکھتے گئے اور آخر میں کہتے ہیں مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں پیسے والے کی حمد بیان کروں، نواب صاحب کی شان لکھوں، تھوڑے پیسے مل جائیں اس لیے. سنو، میرے رضا نے عقیدہ دے دیا، میرے رضا نے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ دے دیا. کہتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا. کہتے ہیں اے رضا پیسے والوں کی مدح سرائی کروں، پیسے والوں کی چاپلوسی کروں. ایسے لوگ ہوتے ہیں یہاں بھی. واہ حاجی صاحب آپ ٹھیک ہیں، آپ صحیح ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں میں ہاں ملاتے ہیں تاکہ تھوڑے پیسے مل جائیں، تھوڑا جناب نام مل جائے، تھوڑی شاباش مل جائے. ارے بات کرو پیارے آقا کی، گن گاؤ نبی پاک کے. کیا فائدہ ان دنیا والوں کے پیچھے گھومنے کا؟ سنو میرے رضا سکھا رہے ہیں کروں مدح اہل دول رضا. پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. گدا کہتے ہیں فارسی میں غلام کو، فقیر کو. ہم کہتے ہیں نا گداگر. گداگر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھیک مانگنے والا. حضرت کہتے ہیں میں دنیا والوں کا مانگنے والا نہیں، میں اپنے آقا کا غلام ہوں، میں ادھر اس در کا بھکاری ہوں. میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارائے نہ نہیں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ میں اس کو تھوڑے پیسوں کے لیے بیچ دوں. اب تھوڑا سا سمجھدار لوگ میری بات سمجھیں گے. کلم رضا کا شاہکار دیکھو. اعلیٰ حضرت نے نان پارا کی ریاست کا ذکر نہ کر کے بھی کر دیا. کیا کہا؟ میرا دین پارائے نا نہیں. پہلے تو نان پارا کے ٹکڑے کیے اور پھر سمجھایا کہ پارا کہتے ٹکڑے کو، نان کہتے روٹی کو. کہتے میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا ہے کہ جس کے لیے میں پیسوں کے لیے بیچ دوں اس کو؟ تو ریاست نان پارا والوں کو بھی جواب دیا. یہ ایک اور اعلیٰ حضرت کا انداز ہے. مجھ سے پہلے نعت خواہ نعت پڑھ رہے تھے، آپ نے کیا وہ کلام میں آخری شعر پڑھا؟ فرماتے ہیں بس خامائے خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا. یہ 4 زبانوں میں کلام لکھنے کے بعد اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ خالی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے شعروں کی تعریف کر رہے ہو. میرا کیا کام؟ میرا تو یہ انداز بھی نہیں ہے، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا. ارشاد احبہ ناطق تھا. اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ میرے دوستوں نے کہا تھا کہ آپ 4 زبانوں کی نعت لکھ دیں، ناچار اس راہ پر آ جانا. میں اس لیے اس پر آ گیا اور ان کے کہنے پہ لکھ دی. مگر دنیا جانتی ہے کہ رضا کے قلم میں کیا کمال ہے. اعلیٰ حضرت کو اللہ نے وہ کمال دیا کہ بڑے بڑے علماء کہتے ہیں وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے. جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم. جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. تو سنو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج یہ میسج لے جاؤ. داتا حضور نے بھی میسج سکھا دیا، نظر رکھنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر. اور اعلیٰ حضرت نے بھی بتا دیا میں گدا ہوں اپنے کریم کا. آج یہ میسج لے جاؤ. ان 2 بزرگ ہستیوں کا ذکر ہوا ہے کہ جب بھی زندگی کے کسی موڑ پر فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے نا، یار پیسے بڑے مل رہے ہیں مگر ہیں حرام کے، تھوڑا جھوٹ بولنا پڑے گا، تھوڑا سا فورجری کرنی پڑے گی، کوئی نہ کوئی رشوت اور جناب غلط کام کر کے پیسے بڑے اچھے مل جائیں گے. تو پھر میرے رضا کا یہ شعر اپنے دل میں دہرا لینا کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارائے نا نہیں ہے، روٹی کے ٹکڑے کے لیے، تھوڑے پیسوں کے لیے دین بیچ دوں. جب حرام کام کرنے کو جی چاہے، دوست کہیں چلو یار کوئی بات نہیں یار، سب جا رہے ہیں، سارے ہی دوست جا رہے ہیں، تم بھی چلو، تھوڑا بہت ہی ہوگا، کچھ نشہ کر لیں گے، کچھ جوا کھیل لیں گے، کچھ غلط پارٹی، میں کیا کیا کہوں سب پتہ ہے آپ کو. جب ادھر کوئی کھینچ رہا ہو نا یا دل چاہ رہا ہو جانے کا، تو میرے رضا کے اس پیغام کو یاد کر لینا کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا. کیسے حرام دیکھ لوں، کیسے حرام کھا لوں، کیسے حرام پی لوں، کیسے حرام سن لوں. کیا نبی پاک کی بارگاہ میں جانا نہیں؟ کیا قیامت میں ان کے قدموں پہ حاضر نہیں ہونا؟ اس وقت کیا منہ دکھاؤں گا؟
نہیں پیارے اسلامی بھائی، اللہ کرے کہ ہر برے کام کرنے سے پہلے جب برائی کی طرف شیطان کھینچے، دل سے یہ صدا آ جائے کہ میں گدا ہوں اپنے قریب کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ تب عشق رسول کا امتحان ہے نا۔ نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ارے جس کو موت قبول ہے اس کو نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ اس کو حلال روزی قبول کیوں نہیں ہے؟ اس کو سنتوں والا لباس اور سنتوں والا چہرہ قبول کیوں نہیں ہے؟ اس کے گھر میں حرام ناچ گانے ہو رہے ہیں، وہ اس کو چھوڑتا کیوں نہیں ہے اور کہتا ہے میں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے؟ خود سوچے، یہ دعویٰ جھوٹا تو نہیں کہیں، صرف زبانی تو نہیں، تم سے تو تھوڑی باتیں نہیں چھوڑی جاتی، موت کا جان کہاں سے دو گے؟ خدا را سیکھو اعلیٰ حضرت سے، سیکھو داتا حضور سے۔ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے سامنے پھر کچھ اور نہیں ہوتا تھا ان کے پاس، سب سے پہلے وہی ہے۔ اور اچھا بعض اوقات انسان شیطان ہے نا، وسوسہ ڈالتا ہے، یار یہ والی لائن پر آگے نا تو نقصان ہو جائے گا، کاروبار کم ہو جائے گا، زندگی میں مزہ ختم ہو جائے گا، ارے یار پھر وہ والا جو انجوائمنٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا، ترقی رک جائے گی، میں مذہبی حلیہ اپنا لوں گا، اگر نمازی بن جاؤں گا تو دنیا میں ترقی رک جائے گی۔ یہ بے وقوفی ہے۔ دنیا کا مالک بھی رب ہے، رحمان دنیا والآخرہ۔ تم رب کو راضی کر لو، وہ تمہاری دنیا بھی اچھی کر دے گا، تمہاری آخرت بھی اچھی کر دے گا۔ جس سے رب راضی نا اس سے سب راضی۔ ہمارا پرابلم یہ ہے ہم سب راضی کرنے کے چکر میں رب کو ناراض کر دیتے ہیں۔ تم تھوڑا سرکل الٹا کر لو، اپنی ڈائمنشن سیٹ کر لو، اپنا قبلہ درست کر لو، مجھے سب کو نہیں، مجھے رب کو، اور رب کے لیے اس کے حبیب کو راضی کرنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول راضی ہو گئے، میری دنیا میں بھی خیر ہو جانی ہے، آخرت میں بھی خیر ہو جانی ہے۔ اور یہی میرے رضا فلسفہ بیان کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، بس nobody else۔ ایک ہی ٹارگٹ اعلیٰ حضرت دے رہے ہیں، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ خیر ہی خیر ہے، ہاں یقین کرو، دنیا میں بھی مزے کرو گے، آخرت میں بھی چین سے رہو گے۔ اگر اللہ کے حبیب راضی ہیں، رب راضی ہے، تو آج میرے پیارے اسلامی بھائیوں تو عظیم ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہے، تو ان کا فیضان حاصل کیجئے، تبدیلی لائیے اپنی زندگی کے اندر، اور اپنی زندگی کا مقصد بنا لیجئے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے حبیب کو راضی کرنا ہے، ان کی ناراضی والے کاموں سے بچنا ہے۔ اور جب رب کی اطاعت ہو جاتی ہے نا، میں کہہ رہا تھا نا، اللہ جس سے راضی ہو جائے اس کا سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آخری واقعہ سن لو اور ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں۔ ایک روز آپ کہیں جا رہے تھے، آپ کے ساتھ ایک مہمان بھی تھا، راستے میں ایک جگہ جنگل سے گزرے تو وہاں ہرن بھی تھے، پرندے بھی تھے۔ سیدنا سلمان فارسی نے سوچا کہ مہمان ساتھ ہے، مہمان نوازی کی جائے، تو آپ نے کوئی تلوار یا تیر نہیں اٹھایا ہرن کو مارنے کے لیے، پرندے کو پکڑنے کے لیے۔ سوچیں صحابی رسول کا کمال، اللہ پر توکل، بھروسہ دیکھیں۔ آپ نے ہرن اور پرندوں کو پکار کر فرمایا، اے ہرنیوں، اے پرندوں، تم میں سے ایک پرندہ اور ایک ہرن میرے پاس آ جائے، میں نے مہمان نوازی کرنی ہے۔ ایک پرندہ اور ایک ہرن آ جاؤ، کیونکہ مجھے اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرنی ہے۔ قربان جائیے، صحابی رسول کی زبان سے یہ نکلنا تھا، ایک موٹا تازہ ہرن اور پرندہ گردن جھکائے آ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ شخص بڑا حیران ہوا، تعجب سے کہتا ہے کہ سبحان اللہ۔ حضرت سلمان فارسی کہتے تمہیں حیرانی ہو رہی ہے؟ کیا تم نے کوئی ایسا بندہ دیکھا ہے؟ جملہ سنیے گا، کیا تم نے کوئی ایسا بندہ دیکھا ہے جو اپنے رب کی اطاعت کرتا ہو مگر یہ چیزیں جو انسان کی خدمت کے لیے بنی ہیں وہ اس کی اطاعت نہ کریں؟ یعنی جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے پھر مخلوق اس کی اطاعت کرتی ہے، مگر پرابلم یہ ہے کہ ہم مخلوق ہی کے چکر میں اور مخلوق کو راضی کرنے کے چکر میں چلے گئے۔ اپنے بیان کو ختم کرتے ہوئے پھر داتا حضور کا وہ فرمان دہراتا ہوں، کاش یہ یاد ہو جائے، کاش یہ دل پر نقش ہو جائے، زندگی کے ہر موقع پر یاد آ جائے۔ کمال کا جملہ ہے اور کیا خوبصورت بات داتا حضور فرماتے ہیں، من نظر الی الخلق، جو کسی مخلوق کی طرف نظر کرتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ پھر وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ ومن نظر الی الخالق ملکا،
جب وہ خالق کی طرف نظر کرتا ہے تو پھر وہ مالک ہو جاتا ہے، یعنی وہ پھر کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ ٹارگٹ ہمارے ذہن میں ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو ہم نے راضی کرنا ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں داتا حضور سے محبت اور اعلیٰ حضرت سے محبت، اولیاء سے محبت اور صحابہ اور اہل بیت سے محبت، جن کا ذکر ہم نے قرآن میں سنا، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ اگر ہونا ہے تو ان سچوں کے قریب کرنے کا کردار بہت بڑے پیمانے پر دعوت اسلامی کر رہی ہے۔ آپ بھی اس ماحول سے وابستہ ہو جائیں تو انشاءاللہ فیضان اولیاء بھی نصیب ہوگا، فیضان صحابہ اور اہل بیت، فیضان انبیاء اور فیضان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نصیب ہوگا۔ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت، مدنی قافلوں میں سفر اپنا معمول بنائیے۔ اللہ کریم ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت نصیب فرمائے، اجتماع میں آتے رہنے کی، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اعمال کی اصلاح کرم سے